نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدر محترم، اسٹیج پہ حاضر میرے عزیز دوست، امید کے ممبران اور تمام اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو اینڈ ہیپی انڈیپینڈنس ایڈوانس میں کل کے لیے۔ تمام طرح کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس رب العالمین، اس پالن ہار اور اس سرشتی کرتا کے لیے ہے جس نے مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا اور اس دنیا کو بنایا۔ قرآن میں آتا ہے کہ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الحرمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن لے کر ہمارے بیچ بھیجا۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بچہ بھی، ہر بچہ آج کل کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سبھی جانتے ہوں گے بچوں، بتائیے آپ لوگ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ زور سے بولو، ماشاءاللہ۔ تو وہ آیت اس طرح سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تجھے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کل جب میں ہمارے ممبرس جو امید کے لوگوں نے بولا کہ یار تقریر کرو یا بچوں کو کچھ بولا، تو میرے کو لگا کہ یار تقریر تو ہم سنڈے کرتے ہی ہے، کیوں نہ ہم بات چیت کریں؟ کیوں بھائی اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تقریر کروں، اگر اسپیچ کروں تو آپ بولو یہ کیا سر اسپیچ کر رہے ہیں، سبھی اسپیچ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بچوں سے بات کریں۔ آپ ریڈی ہو؟ آر یو ریڈی؟ تو ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اگر میں کچھ پوچھوں گا تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کا جواب دیتے جائیں گے۔ جیسا کہ اچھا، آپ لوگوں میں سے کتنے بچے یہ جانتے کہ اسلام جو کب سے آیا؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ صحیح جواب دوں گے، آپ غلط جواب دوں گے تو سدھار ہو جائے گا۔ کب سے اسلام آیا آپ کو بتائے گا؟ چلیے بتائیے، اسلام آنے کو کتنا وقت ہوا، کتنا عرصہ ہوا، کتنے سال ہو گئے؟
ماشاء اللہ، کیا بات ہے بیٹا، بہت اچھے. تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے غیروں کے اندر. ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے جو ہم بتانے ہیں، وہ ان لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام جو آیا تو ہمارے جو آخری نبی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا یا جب سے اسلام آیا. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو کفر اور شرک کا دور تھا. لوگ زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنگیں ہو جایا کرتی تھی، لوگ لڑائیاں شروع کر دیتے تھے. تو جب ظلم زیادتی جب بڑھی، جب جو دنیا میں ظلم بڑھا، وہ کہتے ہیں جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو نازل کرتا، بھیجتا اپنی دنیا میں اپنے نیک بندوں کو. ویسے میری ایسی حیثیت تو نہیں کہ میں اسپیچ کروں، ویسے مولانا بیٹھے میرے سامنے تو تھوڑا سا ایک عجیب میرے کو عجیب کیفیت ہے کہ ایک عالم کے سامنے میں بات کروں. میری ایسی مطلب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کی دعا ہے تو میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی ترجمے میں غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرے. اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگ جائے تو بیٹا آپ لوگ بھی اس کو نظر انداز کر دینا، یہ مت بولنا کہ سر نے تنقید کر دی ہے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسلام ان کے پیغمبر کے بعد آیا دنیا میں، یا انہوں نے فاؤنڈر آف اسلام. آپ دیکھو گے اگر گوگل پہ سرچ کرو گے یا آپ کسی غیر مسلم کی اسپیچ سنو گے تو بولے گا کہ ہو از دا فاؤنڈر آف اسلام. تو اب وہ کیا بولے گا آپ کو کہ محمد پیس بی اپون ہم از دا فاؤنڈر آف اسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کڑی ہے، لیکن آخری کڑی ہے نبوت کی. جتنے نبی، جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ کے نبی نے وہ اس چیز کو ختم کیا کر، مطلب آپ سے نبوت ختم ہو گئی. اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جتنا میسج اللہ کو پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی اچھائیاں بتانی تھی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی شعبہ، ایسی کوئی فیلڈ ہے جو ہمارے کو چھوڑا ہو، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس لئے اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. چاہے دیکھیے ایک واقعہ میرے کو یاد آتا کہ حضرت عمر غالباً تھے کہ یہودی نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارا نبی تم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا؟ حضرت عمر ہی تھے نا مولانا، ابو موسیٰ اشعری، معاف کرنا میں نام غلط لے رہا. تو ایک جیوز یہودی اس نے ایک صحابی سے سوال کیا. صحابی تو آپ لوگ سب جانتے ہو نا بیٹا، صحابی کس کو بولتے کوئی بتائے گا؟ ہاں بتاؤ آپ. اپن چلو کیونکہ بات چیت کر رہی ہے، اسپیچ نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جو صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ماشاء اللہ جواب اچھا دیا آپ نے، لیکن اس کے بعد ہم اس کو ایسے کر سکتے تھے کہ جو ہاں کوئی بات نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح جواب ہے. ہاں آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحابی وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لائے اور انہیں کے سامنے رہے. ہاں ٹھیک ہے، بڑھیا ہے، بالکل صحیح جواب ہے. لیکن اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ صحابی وہ کہلاتے ہیں جو ایمان کی حالت میں پہلے تو افسر میں ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے. ان کو کیا بولتے ہیں ہم؟ صحابی، کمپینینس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی یہودی نے ایک صحابی سے سوال کر لیا کہ تمہارا نبی تو تم کو استنجا کے مطلب پیشاب کے طریقے بتاتا، تو آپ نے ایک کانفیڈنس سے جواب دیا اس کو. آپ جیسے آپ بولو گے کہ یار تم نے کل کسی کو مار دیا، تم لوگوں میں جھگڑا ہوا تو کسی بچے نے پوچھ لیا کہ بھائی ہم پوچھ لیں تم سے کہ تم نے اس کو مارا، تم بولے ہاں میں نے مارا، ہاں مطلب میں نے مارا، میں صحیح کیا. تو صحابی نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دیا، حالانکہ وہ طنز تھا اس کے یہودی کے سوال میں کہ تمہارا نبی تم کو یہ بتاتا، بولے ہاں ہمارے نبی ہم کو بتاتے ہیں، پیشاب کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. تو اب آپ سوچو کہ جس مذہب کے اندر اگر آپ کو استنجے کا طریقہ بتایا جائے تو وہ مذہب کیا ماشاءاللہ کیا لاجواب اور کیا شاندار ہوگا. تو اب آگے میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کئی بار یہ بات سوچا کہ جتنے بھی نبی آئے تو غالباً 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ سب مردوں میں سے آئے. کوئی بھی ایسا نبی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، ہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ عورتیں تھیں جو، اور قیامت کے آثار میں سے بھی ہے، اور افسوں کی حدیث بھی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں، میری وفات کے بعد کچھ دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. لیکن جہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ سارے نبی جو آئے وہ مردوں میں سے آئے. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو یہاں پر بھی آپ قرآن ہم دیکھیں تو دیکھیے قرآن میں یہ بات بولی گئی مکھیا کے لیے، گھر کے مین جو ممبر ہے، جو ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار گھر کا کون ہوا کرتا؟ مرد ہوتے یا عورتیں ہوتی؟ مرد ہوتے۔ تو میری جو جلن تھی، مطلب آج میری جو کڑن تھی، میرے کو تھوڑا سا جو ہے نا لڑکیوں سے جلن ہونے لگ گئی، مطلب گرل سے۔ تو آپ لوگ برا مت ماننا بیٹا ہے، کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ جب سے سر مولانا امید الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کہ کسی آدمی کی تو طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے، کوئی نیک کام میں کوئی نیک کام کرے یا اس کو مسلسل وہ چلائے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک سال بھر میرے خیال سے غالباً لگ بھگ اس کو ہو گیا، لیکن جتنے بھی سنڈے میں نے دیکھا، جتنے بھی اتوار کے پروگرام میں نے دیکھا، کوئی اسکالر آئے، میں نے کسی بھی لڑکے میں جوش نہیں دیکھا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے لڑکیوں میں تو بالکل الحمدللہ بھرپور ہے، لڑکیاں پرفارمنس بھی اچھا کر رہی ہے، ان کا اٹینڈنس بھی اچھا ہے۔ تو میرے کو تھوڑی سی ان سے جلن ہوئی کہ یار کیوں ہماری برادری کے لوگ کیوں پیچھے ہو گئے؟ ارے بھائی آپ ہماری برادری کے ہو نا؟ نہیں بھائی، ہم بھی تو لڑکے تھے کسی زمانے میں، تو یار ایسا ہمارے کو مطلب تھوڑا پیچھے مت کرو یار پلیز۔ ان سے کمپٹیشن کرنا ہے، ان سے ٹکر لینا ہے، یہ الگ بات ہے کہ عورت کا مقام اپنی جگہ ہے، عورت کی مقام، عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو فضائل بیان کیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں اس سے بالکل مطلب کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی مسلمان اس چیز سے کہ عورت عائشہ بھی تھی، عورت مریم بھی تھی، یہی عورت جو خدیجہ بھی تھی، اور یہی عورت ام کلثوم بھی تھی، اور یہی عورت فاطمہ بھی تھی، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی ماشاءاللہ۔ لیکن سوال یہاں پر مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جب سے ہم لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اکثر ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں ممبرز، یار لڑکے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا، جب بھی کوئی اسکالر ہوتا، تو آپ لوگ کیوں نہیں سوال کرتے؟ آپ لوگوں میں سے سوال نہیں ہوتے، آپ لوگوں میں سے ایک تو یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی ایک مطلب ایک اندر سے ایک بات نکلنا چاہیے کہ سر ایسا کیوں ہے؟ اسکالر نے کوئی سوال کیا، سر یہ بات کیوں ہے؟ تو یہ لوگ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرا ایک سوال تھا آپ لوگوں سے، کوئی بتائیں گا آپ لوگوں میں سے، لڑکوں میں سے بوائز؟ دیکھو یار لڑکیوں کو پیچھے کرو، ان سے کمپٹیشن کرو۔ لڑکیاں ماشاءاللہ کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے، کتنی اچھی اسپیچ یہ لوگ دے رہی ہے، ان کی اٹینڈنس، ان کا بیہیویئر، تو آپ لوگ کیوں پیچھے رہ جا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا ہم لوگوں سے کوئی بیٹا اگر غلطی ہو رہی ہو یا ہم میں اگر وہ کمی ہو کہ ہاں سر آپ لوگ یہ ہمارے لیے بات نہیں کر رہے، یا ہمارے لیے کوئی ایسا پروگرام اٹینڈ نہیں ہو رہا، یا آپ کے لیے کوئی اسپیشل ہم لوگ کریں، بتائیے آپ لوگ، آپ بتاؤ واقعی اپن بات چیت کریں بیٹا، اسپیچ نہیں ہے یار، کیا ہم آپ لوگوں کے لیے کیا ایسا کوئی اسپیشل کریں؟ کوئی کوچنگ الگ سے لگائے، کوئی کلاس لیں کہ آپ لوگ بولو، آپ لوگ کھڑے ہو، آپ لوگ سوال کرو، بی کانفیڈنٹ، کہتے ہیں نا بی پازیٹیو۔ واقعی کچھ بولو گے؟ دیکھو ابھی بھی آپ لوگ بول نہیں رہو۔ اچھا وہ ایک پچھلے ہفتے ڈاکٹر آئے تھے، ڈاکٹر تبریز صاحب ہے نا، تو وہ کتنے ساری لڑکیوں نے ان سے سوال کیے۔ اب لڑکوں میں سے ہمارے ساتھی جو ہمارے ممبر ہیں سلمان سر، میں دیکھ رہا تھا کہ سلمان سر بول رہے تھے بچوں کو بھائی کھڑے ہو جاؤ یار، بولو یار۔ اس کے بعد دو لڑکوں نے سوال کیا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں عاصم ایسا کیوں ہو رہا بیٹا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک ہمارا ڈسکشن کل چل رہا تھا، سلمان سر نے بتایا کہ اکثر کالجز میں اور اسکولس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہائر ایجوکیشن لڑکیاں جب نکلتی، جب لڑکیاں علم حاصل کر کے جب وہ اچھے مقام پہ پہنچ جاتی ہے، تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر تبریز نے بتائے گا، پچھلی ہفتے جو ہمارا سیمینار ہوتا آپ لوگوں نے سب نے سنے تھے کہ MBBS میں کتنے لڑکوں کا سلیکشن ہوتا پورے انڈیا سے؟ 5 لڑکوں کا۔ کتنے؟ 5 لڑکوں کا۔ اگر کوئی پردیسی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ برہانپور کے باہر اگر کوئی بس گیا تو وہ اگر 10-15 سال سے وہیں پر ہے، تو اگر شہر کا کوئی آدمی جائے گا تو پتہ ہے اس کو ایک اپنائیت ہو جاتی۔ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کبھی ہوا، کبھی ایسا کوئی تجربہ ہوا لڑکوں میں سے کسی کو، یا میں اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا کبھی ایسا ہوا کہ ہم 3 سال 4 سال باہر تھے، برہانپور کو کوئی آدمی آ گیا تو کیسا لگتا رہا یار میں اس سے گلے لگ جاؤں کہ کوئی اپنا آ گیا؟ تو آپ سوچو کہ اگر 5 لڑکوں میں، یا اگر مان لو گرلس چلے جائے، گرلس ہائر ایجوکیشن لیں، گرلس گریجویشن کریں، پوسٹ گریجویشن کریں، اب پتہ چل کہ کوئی قوم کا بچہ ہی نہیں ہے، کوئی قوم کا نوجوان ہی نہیں ہے، تو لڑکیوں کو کیسے لگتا ہوگا؟ تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی بیٹا، آپ جو ہے نا قوم کی نیو ہو، آپ قوم کی بنیاد ہو۔ یہی نوجوان دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، یہ وہی نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کو پرچم لہرایا۔
حضرت عمر نکل گئے جب نمازیں آپ سے سمجھے نماز چھپ کے پڑھنا جب اسلام جب اللہ کے نبی دعوت دے ہی رہے تھے اور جب یہ ہوا کہ نمازیں چھپ کر پڑھنا پڑتی تھی تو حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو کیا کہا کہ نہیں اب ہم کھلے طور پہ نماز پڑھیں گے. یہ وہی نوجوان ہیں جو خالد بن ولید بنے, یہ وہی نوجوان ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنے, یہ وہی نوجوان ہیں نوجوانوں کی جو جماعت ہے. جب نوجوان کی دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈالا تو یہ علی بن ابی طالب بنے. جب تمام جنگیں جیتی گئی تو خالد بن ولید بنے. جب اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ کہا, اللہ کی تلوار کہا, تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنے. تو یہ جو نوجوان جو پیڑھی ہے, آپ دیکھو دنیا کا اتہاس اٹھا کے دیکھ لو بیٹا, جتنی بھی جنگیں لڑی گئی نوجوان لڑی. ہم جیسے بوڑھے تھوڑی گئے وہاں پر, ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی جنگ ہوگی, اگر ابھی ہم آزادی کا جشن منا رہے 75 اور 75 انڈیپینڈنس ڈے آف انڈیا, تو ابھی ہم جو بچے جو نام لے رہی تھی, اشفاق اللہ خان, آپ کے جو ہے تو بھگت سنگھ, اور جتنے بھی واریئرس ہوئے انڈیپینڈنس کے, وہ لگ بھگ کیا تھے, سب بوڑھے تو نہیں تھے. مہاتما گاندھی نے جو لڑائی کرے وہ نان وائلنس تھی. اور مولانا آپ کے یہ میں نام بہت سارے لوگوں کو بھول رہا ہوں, ابوالکلام آزاد, یہ بزرگ تھے. اور خان عبد الغفار خان, یہ بزرگ تھے. لیکن جتنی بھی جوان پارٹی تھی, جیسے سبھاش چندر بوس, تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا, کیا نعرہ تھا ان کا؟ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. تو یہ کس کی پارٹی تھی, یہ کس عمر کے لوگ تھے؟ یہ سب نوجوان تھے. اچھا, آج صبح میں جب میں نماز پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ نوجوان کا ایک طبقہ ہے, جیسے نوجوان مرد ہے, تو میرے کو لگا کہ نوجوان بولے تو ایک 18-20 سال یا 30 سال تک کی عمر ہو, تو اس میں لڑکے بھی شامل ہیں. تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ نماز کی پابندی کرو, آپ لوگ صبح اٹھو, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرو. اگر خدا نخواستہ اللہ نے کرو کیسا معاملہ آ گیا, آپ کے اوپر کوئی ایسی تکلیف آ گئی, تو پہلے آپ خود سیلف کانفیڈنس ہو جاؤ, آپ اس کا مقابلہ کر لو. تو یہ چیز ہونا چاہیے ہمارے اندر, کیونکہ آپ دیکھو کہ جب جنگ بدر ہوئی, بدر کے بارے میں پتہ ہے کسی کو؟ جنگ بدر کے اندر جو مسلم خواتین تھی, جو مسلم خواتین تھی جتنی بھی, تو وہ جب کوئی صحابی زخمی ہو جایا کرتا تو وہ لوگ اس کو خود اٹھا کر وہ ان صحابی کو یا اس شخص کو وہ خود جا کر ان کا علاج کرتی تھی. اگر آپ ابھی کسی کا خون دیکھ لو تو گھبرا جاؤ گی, ہے کہ نہیں؟ اکثر میں نے دیکھا میرے گھر میں بھی, میری بیٹی اگر کہ کچھ لگ گیا ہاتھ میں, ارے ابو خون نکل گیا, تو یہ کمزوری آپ نکالو اپنے دلوں سے. یہ چیزیں آپ اپنے دل سے اس کو ہٹاؤ, اس کو باہر کرو. اور خاص طور سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج. میں ایک جواب تو لوں گا یار, کیا بات ہے کہ آپ لوگ کیوں پیچھے ہو, کیا وجہ ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سہیل بولو بیٹا. یہ بیٹا میری اسپیچ نہیں ہے, میں بالکل بلّہ تمہارے سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں. سب میرے اپنے ہیں, سب میرے بچے ہیں, سب قوم کے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنا آگے بڑھو, اتنا پڑھو, آپ امید کا نام روشن کرو. دیکھو کیا ہوگا, آج معاشرہ کسی سے چھپا نہیں ہے بیٹا. آج جو ماحول ہے, اب آپ اتنے چھوٹے بچے تو ہو نہیں, ایک دم دودھ پیتے بچے تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. آج بڑے الحمدللہ ہمارا شہر تو بہت اچھا ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں مولانا, کہ باہر جتنے معاملات ہو رہے, جتنے حادثات ہو رہے, سب کو پتہ ہے. جب ہائر ایجوکیشن کوئی لڑکی لیتی ہے, جب وہ کالج جاتی, جب وہ گریجویشن کرتی, جب وہ پوسٹ گریجویشن کرتی, پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلم نوجوان وہاں پہ ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کے لیے یا اس کی آگے کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ وہ لڑکا ہی اس لیول کا لڑکا ہی نہیں, اس لیول کا بچے ہی نہیں ہے. تو وہ بچی کیا کرتی, پھر کیا کرے گی وہ؟ سمجھ لو نا بھائی, آپ لوگ میری بات سمجھ لو. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ اللہ آپ سے پوچھے گا. کیونکہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ آپ ابھی بالغ نہیں ہوئے, لیکن جب آپ 10 سال کے جب بچہ ہو جاتا ہے اس پہ نماز کیا ہو جاتی فرض ہو جاتی. تو آپ پہ تمام ذمہ داری بیٹا عائد ہو گئی. تو آپ کو اپنی بہنوں کا, قوم کی بیٹیوں کی بھی ذمہ داری لینا ہے کہ اگر محلے میں اگر کوئی غلط کسی لڑکی کے ساتھ ویوہار کر رہا ہے, کوئی بھی کسی بھی سماج کی ہو, کسی بھی مذہب کی ہو, آپ اس کی مدد کرو. اگر آپ کو غلط دیکھ رہے ہو تو آپ اس کو روکو, آپ اس کو ٹوکو. لیکن یہاں بات ہو رہی کانفیڈنس کی, کہ آپ لوگوں میں ہے, میں سمجھتا ہوں سب قابل ہیں. کیوں ظاہر سر لڑکا, میں سمجھتا ہوں لڑکا ایک بھی ایسا نہیں جس میں قابلیت کم ہو یا طاقت نہیں ہو یا ذہن اچھو. میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ محنت کرو تو سب اچھے ذہن کے بچے ہیں, ایسا کوئی بچہ نہیں جو ویک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی اسپیکنگ, اگر میں کچھ لکھ دوں, اگر انگلش میں کچھ بولنا ہو تو آدمی نہ بول پائے, پڑھ لے, یا اگر پڑھ لے لیکن بول نہیں پائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی تو سب میں رکھا, یہ سب مانتے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ یہاں نہیں بول پا رہے تو میں سمجھ تو سب رہے ہو نا میری باتوں کو. ایسا کوئی ایسا بچہ ہے جو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہا؟
آئی تھنک آئی ول ناٹ اسپیک ان انگلش. میں تو ہندی میں اردو میں بات کر رہا ہوں نا, تو آپ لوگ سمجھ تو رہو نا. دیکھو کہیں نہ کہیں سمجھ میں تو بات آ رہی ہے نا کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے کہ نہیں. تو آپ لوگ اس چیز کی کوشش کرو کہ جب یہاں کوئی اسکالر آتا ہے تو آپ اسے سوال کرو, اس کو پریشان کر دو, اور جتنا پرفارم لڑکیاں کری اتنا تم بھی کرو, تاکہ ہم بھی مطلب فخر سے بولے کہ دیکھو لڑکے بھی پرفارم کرے, لڑکے بھی اس چیز کو رسپانس دے رہے. تو بس میں اپنی بات کو ختم کروں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کی, تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, اور جو باتیں ہم نے سنی, جو باتیں ہم نے قرآن کی آیتوں میں سنی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے, اور جو بھی میرے سے غلطی ہوئی اللہ سے معاف فرمائے. اور اگر کسی کو بات کو بری لگی ہو تو میں اس سے معافی چاہوں گا, اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ امید سے آپ لوگ ہمارے جو مقصد ہے اس پہ آپ کھرا اترو, ہے کہ نہیں. بولو میں انشاءاللہ سب کریں گے. اب اگلا تو اس کو لائیں تو سوال کروں گے آپ لوگ. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.